انہوں نے کہا کہ کہیں ان کو کوئی غیر قانونی ایسٹس یا کیش یا فنڈز کہیں سے کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کی حکومت مشرف کے زمانے میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور ان کو نواز شریف اور خاندان کے خلاف یہ تمام تحقیقات پر ان کو مامور کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیب نے ان کو غلط اطلاعات دیں، یہ بالکل ہوا میں باتیں تھیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آج میں میاں محمد نواز شریف سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کاوے مساوی بلاخر ایک بڑا انسان نکلا۔ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب کبھی بے راہ روی کا اختیار کر لیتے ہیں یا صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن بڑا انسان وہی ہو جو حقائق کو تسلیم کر لے اور اپنی غلطی کا پبلکلی اس کا اظہار کر دے۔ آج کاوے مساوی نے نہ صرف غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ عمران نیازی کے منہ پر بھرپور تماچا ہے۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب روز روشنی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ $30 ملین کا دعویٰ انہوں نے کاوے مساوی نے لندن کی ہائی کورٹ سے جیتا، اس کے بعد $65 ملین کا انہوں نے دعویٰ جیتا۔ آج پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے، غریب قوم جو کہ غربت اور بے روزگاری کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلی جا چکی ہے اور تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، وہ یہ سوال پکار کر پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ یہ اس قوم کے ملینز آف ڈالرز، کروڑوں روپے تم نے صرف نفرت کی آگ میں کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو قوم کے سامنے بدنام کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس نفرت کی آگ میں مشرف دور میں اور نیب نے مل کر اب عمران نیازی نے اس کے اوپر مزید اضافہ کیا، تو کیا ملا؟ یہ قوم کا پیسہ سب برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور نواز شریف کی بے توقیری میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، میں ان کیمراز کے ذریعے اپنے قوم کے کروڑوں عوام سے میں مخاطب ہوں، اپنے بہنوں اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بیٹوں سے، نوجوانوں سے، کہ جس طریقے سے انہوں نے مشرف اور نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس میں شہزاد اکبر جیسے بھی لوگ بھی شامل تھے، کہ کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف اور ان کے خاندان کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ آج اتنے سالوں بعد اتنی تضحیق کی گئی، اتنا ٹیلی ویژن پر پروپیگنڈا کیا گیا، عمران نیازی کی وہ ٹویٹس 2021 کی اور 2018 کی، 2020 کی پوری قوم کے سامنے ہیں، کہ اور براڈ شیٹ کا دن رات وہ نام لیتے تھے کہ براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ آج کس طرح یہ اس کا ڈراپ سین ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی نیک نامی، خلوص ایمانداری کو آج پوری قوم کے سامنے ہی بلکہ دنیا کے سامنے رب تعالیٰ نے
अपने बेपायाम फजलो करम से उसको पूरी तरह रोज़े रोशनी की तरह सामने लेके आए हैं। इसके ऊपर अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और उस रब्बे जुल जलाल के आगे सजदा रेज हूँ तब भी उसका शुक्र कम है। मैं कहना ही चाहता हूँ कि पूरी कौम के सामने इमरान नियाजी का झूठ एक मरतबा फिर सामने आ गया, और वो JIT जिसमें नवाज शरीफ बतौर वजीर आज़म पेश होते रहे, वो कहाँ गई वो JIT? वो कहाँ गए वो जज बशीर साहब के वो फैसले? और आज वो शख्स जिसके ज़िम्मे इस पूरी तहकीक का मनसब सौंपा गया था, वो नवाज शरीफ से जो माफ़ी मांग रहा है, वो खाली नवाज शरीफ से माफ़ी नहीं मांग रहा, वो पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांग रहा है। वो पाकिस्तान के हर बच्चे, बुजुर्ग और माँ से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे गलत टास्क दिया गया, गलत काम कहा गया। और हकायक ये हैं कि 20 साल की इस पूरी इंक्वायरी के नतीजे में नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला। अब मैं आता हूँ सबूतों के साथ कि नवाज शरीफ के दौर में जो तरक्याती और पाकिस्तानी आवाम के खुशहाली के जो मंसूबे लगाए गए, वो 74 साल में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अरबों खरबों के मंसूबे लगाए गए। मैं चंद मंसूबों का मैं नाम लूँगा। बिजली के मंसूबे, 12,000 मेगावाट बिजली शामिल की गई नेशनल ग्रिड में उन 5 सालों में, 2013 से लेकर 2018 में। एक धेले की करप्शन तो दूर की बात है, नवाज शरीफ ने इस कौम के इन मंसूबों में, CPEC के मंसूबों में, चाहे वो गवादर पोर्ट का मंसूबा हो, चाहे वो कौमी शाहराहों का मंसूबा हो, चाहे वो मेट्रोस का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटियों और अस्पतालों का हो, एक धेले की करप्शन तो दूर की बात है। ये बात बिला खौफ तरदीद मैं आपको आज कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने इस गरीब कौम के अरबों खरबों की बचत की, नेट बचत की। और ये अब वक्त आया चाहता है कि एक एक ये राज कौम के सामने आएगा। जिस तरह अब कावे मुसावी ने बड़ा दिल करके नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के जरिए पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है, इसी तरीके से इंशाअल्लाह इन राजों से पर्दा उठेगा और कौम को पता चलेगा कि किस तरह नवाज शरीफ ने दर्द दिल से कौम की खिदमत की, और किस तरह इमरान नियाजी और उनके टोले ने न सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि इन 4 सालों में, पौने 4 सालों में इस पूरी काविश में तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, तमाम उन्होंने अपनी कुव्वतें इसमें झोंक दी कि किस तरह हम नवाज शरीफ को हम बदनाम करें। इसके नतीजे में आज पाकिस्तान के मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान की सियासत तबाह हो गई। ये कौम अब डीपली पोलराइज्ड है। इसमें प्रोपेगेंडा का जहर इतना भर दिया गया है कि इसको साफ करते करते कई साल लग जाएंगे। और उसके नतीजे में जो इमरान नियाजी की हुकूमत ने इन 3.5 सालों में जो कर्जे लिए, वो 2018 में जितने कर्जे पाकिस्तान ने पूरी तारीख में लिए थे उसका 66% बनता है। यानी खरबों रुपए के कर्जे ले लिए, एक नई ईंट यूनिवर्सिटी की शक्ल में, अपने अस्पताल की शक्ल में, किसी मेगा प्रोजेक्ट की शक्ल में, किसी समाजी प्रोजेक्ट की शक्ल में, एक जो करोड़ नौकरियां देनी थी उसकी शक्ल में, 50 लाख घर देने थे उसकी शक्ल में, दूर दूर तक एक ईंट तक नहीं रखी। और आज पौने 4 साल बाद कौम ये कहने पे मजबूर है कि नवाज शरीफ ही अल्लाह ताला के फजल करम से इस कौम का मसीहा है, और नवाज शरीफ ही वापस आएगा तो पाकिस्तान दोबारा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। लोगों ने अब अपनी आंखों से देख लिया है। 3.5 साल 4 साल जो प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हुआ, वो हुआ। और एक वक्त वो भी था कि लोग, हमारी पार्टी के लोग पहलू बुझा के जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुदा के फजल करम से वो अपने एक फख्री अंदाज में अवाम में से गुजरते हैं और अवाम दुआएं देती हैं। और इसके नतीजे में जो कुछ हुआ, इमरान नियाजी ने जो कुछ किया, नैब के जरिए जो कुछ किया,
ایف آئی کے ذریعے جو کچھ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک بدترین داغ ہے کہ کبھی بیٹیوں اور بہنوں کو کبھی جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، اور ایک پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، خاندان کو تتر بتر کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور کیا کچھ نہیں ہوا، ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح عدالتوں میں ہمارے کولیگز کو ادھر بیٹھے جو اس طرف بیٹھے ہیں کس طرح یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ، یعنی ان کا دشمن جو ہے بدترین وہ بھی کہتا ہے یہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور ان کے خلاف کہ جی جناب انہوں نے نوکری جو ہے وہ میرٹ کے خلاف دی۔ واہ 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 واہ، یعنی اندازہ کریں، اور ان کو کہ جناب آپ نے وہاں پر بنایا، آپ نے اسپورٹس کمپلیکس بنایا، کیا وہ اسپورٹس کمپلیکس کوئی کاوے مسابقے کے لیے بنایا تھا یا نیب نیازی کے لیے بنایا تھا؟ وہ عوام کی اس علاقے میں بسنے والے بچوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور یونیورسٹیاں بنائی گئیں، یہ قابل قدر کام تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج الحمدللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا۔ میں سلام کرتا ہوں کاوے مساوی کو کہ بالآخر انہوں نے سچی بات وہ زبان پر لے آئے اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا کہ نواز شریف الحمدللہ اس قوم کا ایک ہیرو ہے، اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے معاملات ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سر مسجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا ویسٹ کے 24 نیوز آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد چیئرمین نیب کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ بھی کیا قومی خزانے سے کہہ دیں نا وہ سر چیئرمین نیب کے حوالے سے کیا تبصرہ کریں گے؟ اور سیکنڈلی اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے آپ کا پاکستان دیکھیے نیب نیازی گٹھ جوڑ تو پوری دنیا کے سامنے ہے نا، بتا دیا اس کے اوپر میں مزید کیا کہوں کہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہوئی ہے، اور ہم نے اس کا بڑا تحمل سے اس کو برداشت کیا ہے، فیس کیا ہے اور فیس کر رہے ہیں۔ کوئی عمران نیازی کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ نیب کو وہ احکامات دیتا جو کہ اس نے غیر قانونی طور پر احکامات دیے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہماری ڈکشنری میں وکٹمائزیشن لفظ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ البتہ قانون اور انصاف وہ اپنا راستہ لے گا، اس کو میں اور آپ نہیں روک سکتے۔ البتہ احتساب کے نام پر انتقام، بدترین انتقام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ جو انشاءاللہ ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے وہ تشریف لے آئیں گے۔ عثمان خان جی سے سوال یہ ہے کہ جب سے طریقہ تنظیم جمع کروائی گئی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اداروں اور شخصیات کے خلاف شدید قسم کی ویڈیو چل رہی ہے۔ کل حکومت کے جو میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ باضابطہ طور پر جاری کی گئی ہے جس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی تصویریں لگا کے مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ مقتدر شخصیات کے خلاف ویڈیو اچھال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ کیا عمران خان نے تو روک دیا، اپنے کارکنوں کو تحقیقات کا حکم دے دیا، آپ بھی کہیں کہ اپنے کارکنوں کے سوشل میڈیا پہ اس قسم کی کوئی ہمارے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان نیازی کے جو ایک ایم پی ہیں، ایم این اے جو ایک خاتون ہیں، انہوں نے تو سوشل جو میڈیا پہ اپنے آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو زہر افشانی کی ہے افواج پاکستان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین کوئی اور بات ہو نہیں سکتی، اور ہم سب نے اس کو اپنا پورے شد و مت سے ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آدمی کو سوچ نہیں سکتا، اور پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عمران نیازی نے آج چند سال پہلے لندن میں ایک تقریر میں جو کچھ افواج پاکستان کے بارے میں کہا تھا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، میں اس کو یہاں پر اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ مزید یہ کہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ یوٹیوب پر ہے، عمران نیازی نے جو ایک انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی تھی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ میاں نواز شریف نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، کبھی سوچا تک نہیں انہوں نے، اور میں
ये भाई मैं कोई आप अपने मुंह से बात नहीं कर रहा, जो मौजूदा जो चीफ अवामी स्टाफ हैं उन्होंने अपना हमारे जो कई इज्तिमा हुए जो अपना फैटफ के हवाले से और इस तरह के उन्होंने अपना बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हमेशा इज्जत की। ये कोट एंड कोट में बात कर रहा हूँ और मैं अकेले मैंने नहीं सुनी, वहां पर दर्जनों जो जोमा हैं जो मौजूद थे, आप बैठे होंगे, और फिर उन्होंने एक अगली बात की कि मुझे उन्होंने जब कभी मैंने कोई काम कहा अपना फौज पाकिस्तान के हवाले से कि ये हमें चाहिए ये फंड, उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। ये मैं उनके अल्फाज जो है मैं उनको कोट कर रहा हूँ। तो आप आज जो बात की जा रही है, और ये इमरान खान नियाजी का असल चेहरा है जो कि अब कौम के सामने आ रहा है। तो जी नहीं करे सो एक अरब रुपए की दर करें वो तो मैंने बता दिया। तो ये यकीनन अब ये जो इतराफ किया है साहब ने, इसके बाद यकीनन जो अदालतें हैं जो आगे जहाँ पे अपीलें हैं वो यकीनन उसमें काफी फायदा भी होगा और अवाम की भी आंखें सामने खुल गई है जो सच है। एक तो ये बता दें इस बार में आप ये कह रहा है, दूसरा सर ये बताइए कि 25 को जो जलसा होने 25 को जो आप लोगों की रैली शुरू होगी लाहौर से और 24 को शुरू होगी, 24 को जो जीटी रोड के रास्ते आते हुए 27 को यहाँ पहुंचेगी, तो कहाँ पे इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं, पूरे खादियों के बारे में थोड़ा सा बता दें, वो कब फैसला लेंगे? आपने 3-in-1 किया है। तो पहला आपका ये था कि अदालतें जो अपनी कर रही हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो अदालतों का काम है। ये एक आपके सामने एक पब्लिक अपॉलजी आई है उस शख्स की जो कि जनरल मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत ने अपॉइंट किया था, और फिर नैब उनकी पूरी तरह मुआवनत करता रहा इन तमाम मामलात में मियां नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ। और उसके हवाले से आज जो उनका बयान आया है मैंने उसकी बड़ी वजाहत कर दी है। अब अदालतें जो हैं वो इस बारे में किस हद तक वो जो मैटर है वो उनको लेती हैं, तो अदालतों का काम है। लेकिन कौम के सामने इमरान नियाजी गठजोड़ आज इस माफी नामे के बाद वो बेनकाब हो चुका है। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह हमारा जो मुस्लिम लीग नून का जो काफिला है वो 24 तारीख को लाहौर से उसका आगाज होगा, और अभी मैंने उसकी मीटिंग भी हमने बुलाई है, और उसको मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ उसको लीड करेंगे, और इंशाअल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से मगर इंतहाई पुरजोश तरीके से वो रमा दमा होगा, और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में इस मुल्क की खैर और इस मुल्क की खुशहाली होगी। जवाब साहब, ये काबिल मुसाफिर जो है पहले आप पर आज उसने बयान वापस ले लिया, क्या कोई केस किया हुआ था आप लोगों ने कि उसको ये अपना बयान वापस लेना पड़ा या कुछ और? मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं है, मैं आई एम सॉरी। इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुई है और इंटरव्यू किया है, तो मगर उन्होंने कह दिया ना कि हमने 20 साल की जो अर्क रेजी से और बारीक बिनी से मैंने जो दस्तावेज़ थी डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने उसकी पूरी तरह उसकी तहकीक की और उसको मैंने अच्छी तरह खंगाला, देखा, रिकॉर्ड को देखा, जितनी भी अपना कागजात थे सब कुछ देखा, तो उसमें मुझे कुछ नहीं मिला, और मुझे इन्होंने नैब ने गलत गाइड किया। नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन जारी थी जी। नहीं, वो एक केस हुसैन नवाज साहब ने किया था कोर्ट में जो वो जीत गए थे, उसका 20,000 पाउंड ये वो डेफेमेशन है, वो डेफेमेशन जी। आखिरी सवाल, तो जितनी भी दस्तावेज़ात थी उनमें कुछ नहीं मिला उनको। उनका बेहजाद इस्लामी न्यूज़ वन से ये बताइएगा कि जो तहरीक अदम मादादार है OIC के इजलास की वजह से कुछ मामला पर से पुष्ट गया है, ये बताएं कि हुकूमत क्लेम कर रही है कि जो नाराज अरकान थे वो भी उनके साथ आ गए हैं और इत्तेहादी भी उनके साथ आ जाएंगे। क्या मुस्तकबिल देखते हैं, कब तक आप समझते हैं कि इस तहरीक अदम के हवाले से अपनी फैसला सामने आ जाए? तो हाथ कंगन को आरसी क्या अगर देखना कि 14 दिन इन्होंने गुजार दिए, यानी वो पाबंद था स्पीकर 14 दिन में इजलास बुलाने को, और उसको वायलेट किया कानून और आइन को। वो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, वो अपनी जगह। लेकिन अगर ये बात थी तो 14 दिन में इजलास बुलाकर वो साबित कर देते अपनी अदबी कुव्वत, तो मामला खत्म था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता।
آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ اپنی ضمیر کی آواز پر آج کھڑے ہو گئے ہیں. اتحادی جماعتیں بھی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک یکسو ہیں کہ 22 کروڑ عوام کی منشا یہ ہے کہ اس عمران نیازی نے بیڑا غرق کر دیا اس پاکستان کے معیشت کا. اب اس کو قانون اور آئین کے ذریعے گھر چلتا کرنا چاہیے. نیب نے ایک رپورٹ جمع کروائی جس میں کہا ہے کہ 22 سالوں میں صرف سیاستدانوں سے 47 کروڑ برآمد کر سکتی ہے. تو کیا ایسے ادارے کو رہنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 22 سالوں میں انہوں نے صرف 47 کروڑ سیاستدانوں سے بنایا؟ یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اپنا اونچی دکان اور پھیکا پکوان یہ مثل مشہور ہے اور یہ حقائق سامنے سب آ رہے ہیں. آج تک جو بھی انتقامی کارروائیاں مسلم نون کے خلاف کی گئیں, ہمارے ساتھیوں کو, بیٹی مریم کو, میاں نواز شریف کو, مجھے ان ساتھیوں کو سب کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہوئی. تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے, لوگ بڑے ذی شعور ہیں, وہ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا فیصلہ عوام دیں گے, جلد دیں گے. یہ 65 ملین ڈالر کے قریب اسٹیٹ کو پے کرنا پڑا اس سارے 30 ملین ایک اور 65 ملین ایک, اس میں اور وکلاء کے خرچے اس کے علاوہ جو کنسلٹیشن کی گئی اس کے پیسے, اس کے علاوہ یہ کروڑوں اربوں روپے قوم کے جو ضائع ہوئے ہیں, غریب قوم کے, آج اس کا کون حساب دے گا؟ کس کے اپنا کاندھے پہ یہ اپنا جا کے روئیں لوگ کہ بھائی آپ نے ہمارا پیسہ ضائع کیا, ہم ایک وقت کی روٹی سے تنگ ہیں. یہ اسٹیٹ نے پے کیے, لیکن اس سے قبل جنوری 2021 میں انہی نے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مسلم لیگ نون نے 25 ملین ڈالر ہمیں دینے کا کہا ہے کہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور تکلیف کر دیتے ہیں تو 25 ملین ڈالر دیں گے. تو پھر وہ بیان لے آتے. اگر وہ آج اگر یہ بیان ان کا درست ہے تو تب کے بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ تب وہ دیکھیے گزارش یہ ہے, نہیں وہ کوئی ثبوت دے دیتا ہے نا جی, ثبوت لے آتے. آج تو وہ ایک قوم سے اب نواز شریف صاحب سے معافی مانگ رہا ہے, تو آپ اس کو اس بات سے جوڑیں تو ان سے پھر پوچھیں, آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے یہ کہا تھا تو ثبوت کہاں ہے اس کا. وہ اس نے جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جرمنی سے کسی شخص نے فون کیا اور اس کو کہا کہ یہ سب تماشے تھے. حقیقت یہ ہے 21 سال حکومت پاکستان کے پیسے پر اس آدمی نے نواز شریف کے خلاف تفتیش کی ہے اور اس نے آج بیان دیا ہے کہ 1 روپے کی کرپشن ہمیں نہیں ملی, اور جو حکومت نے ہمیں سو کالڈ شواہد دیے تھے وہ سب کے سب غلط تھے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو فون آیا ہے میں اس شخص کو میں نہیں جانتا. سزا ہونی چاہیے ایسے افراد کو جو ریاست کے پیسے گزارے. تو میرا خیال ہے آپ کو پھر لندن میں ان کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے, جس طرح نیب نے میرے خلاف NGO کو کہا تھا. سر یہ نوید کی بات سنیے. ایک فائنل چیز ہے سر, ایک حتم سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ہماری سر, ہم ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں ذرا. یہ حکومت بتائے یہ پورٹس اینڈ شپنگ کا وزیر وہاں کیا کر رہا تھا؟ چلو دوسرا جو تماشبین تھا وہ تو بھاگ گیا ہے, شہزاد اکبر, یہ پورٹس اینڈ شپنگ وہاں کیا کر رہا تھا؟ سر ایک ریکویسٹ ہے, ہم بیٹ رپورٹر ہیں مسلم لیگ نون کے, میڈم مریم ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہیں, بڑا پیار کرتی ہیں بھائیوں کے, لیکن سر آپ کے ساتھ ہماری کوئی فضل الرحمان صاحب بھی ملتے ہیں بیٹ رپورٹر سے, بلاول صاحب بھی ملتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ملاقات. میں اس کے بدلے میں پوری بیٹ لینے کو تیار ہوں, انشاءاللہ جلد ملیں گے.